کیا اس پہ کیا آپ ہی کی طرف جانا بنتا ہے؟ شوکت صاحب کی طرف تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ان کی پارٹی کی طرف کی ہے فی الحال، تو آپ کے اوپر بڑے سخت قسم کے الزامات ہیں، اور اپنے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ قادر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ شریف وزیر ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید اختیارات نہیں ہیں اس لیے آپ اچھے ہیں، لیکن خیر ہم تو سمجھتے ہیں، ہماری جو بڑے سالوں سے آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیشہ سے ہی شریف ہیں۔ مونا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں مندوکھل صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، اور میرے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا ہے، ان کی جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں اس کے احترام کرتا ہوں۔ مگر انہوں نے ایک الزام لگایا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ اور آج چیمہ صاحب کے، کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور کرپشن پکڑی گئی ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا آج چیمہ پہ کوئی کیس میں کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہو تو قوم کے سامنے رکھ دے۔ میں سمجھتا ہوں الزام لگانا آسان ہے، میں بھی ان کی لیڈرشپ پہ یا کسی پہ بھی الزام لگا دوں کہ یہ کرپشن کی ہے یا یہ پکڑی گئی ہے یا یہ ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ سیاسی کیسز ضرور بنتے ہیں، ان کی لیڈرشپ پہ بھی بنے ہیں، مگر کسی بھی قسم 1 روپے کی کرپشن اس جو آج چیمہ نے جو ہے، ضرور یہ ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سی ایم تھے تو ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے، تو ان کو نشانہ بنایا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، سکتوں میں رکھا گیا، ان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے ان کو تکالیف دی گئی، مگر وہ ڈٹ کے کھڑا تھا، حق اور سچ پہ تھا۔ اگر کوئی بھی کرپشن ثابت ہوتی تو وہ پی ٹی آئی نے خاص ان دونوں کو پکڑا گیا تھا اس دور میں۔ پونے 4 سال شہزاد اکبر کاغذ لے رہا تھا، ہر روز پریس کانفرنس کرتا تھا، پوری انہوں نے کوشش کی، ایف آئی اے بلا کے کہا کہ آپ کیسز بنائیں، جعلی کیسز بنائیں، کہیں پہ بھی تمام کیسز میں وہ باعزت طور پر بری ہوئے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب آئیں خواجہ آصف صاحب کی بات پہ، دیکھیں آپ نے بھی اپریسیشن کی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، اگر نوٹس لیا ہے یا اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے تو یہ روٹین کا حصہ ہے، کوئی کمپلین ہے۔ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کرپشن کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، اگر وہ بے قصور ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس میں لیکن آپ ہی کے پارٹی کے وزیر دفاع کو تو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جو الزام آ رہا ہے، اور قادر صاحب نے آپ نے کہا کہ احد صاحب پہ اور پی ایم پہ الزام لگایا، لیکن انہوں نے تو اس سے بڑا الزام وزیر دفاع پہ انہوں نے لگایا نا، کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر، ان کو الگ کوئی کٹ گیا ہوگا یا ہوگا، ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی حلقے میں جو با اثر وزراء ہیں، تو یہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے۔ کیا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب ایک ہمارے سینئر رہنما ہے، میرے محسن ہے، میرا ان کو ساتھ ذاتی بھی بہت بڑا تعلق ہے، وہ ایک نڈر رہنما ہے، وہ کھل کے بات کرتا ہے، وہ اس قسم کی جس طرح یہ الزام یا جس طرح کا ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں اس لیول کا یہ بندہ ہے۔ یہ مطلب ایک زبردست ایک بات کرنے والا، ایک موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والا، وہ یہ نیچ کام نہیں کر سکتا کرپشن کی، یا جو بھی الزام آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ لگائیں، خواجہ آصف پہ لگائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے۔ اگر خواجہ آصف صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ باقی تو میں بھی کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، میں تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کرتا ہوں کہ جس کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں جا کے ان کے فیصلے ہونے، میرا کام نہیں ہے میں ان کو کہوں کہ یہ تم نے یہ کیا ہے، اگر میں کہتا ہوں تو میں ثابت بھی کروں۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب اگرچہ ان کو جوڑا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں خواجہ آصف صاحب ایسے کرپٹ بندے پہ ان کی سپورٹ کریں گے۔ اگر وہ بے گناہ ہوگا تو وہ بے گناہ ثابت ہوگا، اس معاملے میں وہ نہیں پڑے گے۔ میں خواجہ آصف صاحب کو ذاتی جانتا ہوں، جو بندہ بیوروکریسی کے لیے پرتگال کے حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، جو بات کی یہ حقیقت ہے۔ جی سوال دیکھیں کیا ٹویٹ کیا انہوں نے؟ خواجہ آصف صاحب نے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی 2 سال پہلے، ایک شادی میں اربوں روپے ایک افسر نے لوٹا دیے،
ایک یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس کا اظہار اس نے اسمبلی کے فلور پہ کیا کہ ایک غریب آدمی کے گھر میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس طرح کے شادیوں میں پیسے، مطلب وہ ایک سیاسی رہنما ہے، اس کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، میری ایک سوچ ہوتی ہے تو میں اپنے پوسٹ میں کرتا ہوں اس کا اظہار۔ تو خواجہ صاحب ایک تجربے کار سیاستدان ہے، وہ فیڈرل منسٹر کئی بار رہے ہیں، پارلیمنٹر رہے ہیں، 40 سال اس کا تجربہ ہے، اس تجربے سے کوئی اس نے بات کی ہے تو یہ شواہد کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ کیا پاکستان کے سب بیوروکریٹ، میں نہیں کہتا کہ سب جو ہے کرپٹ ہیں یا سب نے گھر لیے ہوں گے، کئی نے، میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ ہیں جن کو ڈیول نیشنلٹی ہے، یہ حق سیاستدان کو نہیں ہے، یہ حق ان کو افسران کو ہے جو یہاں پہ دوسرے ملک میں بھی جا کے شہریت لیتے ہیں، وہاں کا حلف اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ یہ حق ختم کر سکتے ہیں، ویسے کھیلدہ صاحب ابھی تو آپ لوگ جی ان کے بندوں کو آپ نے پی ٹی آئی والوں کو اڑا دیا، شوکت صاحب کہیں گے ساری پارلیمنٹ آپ نے خالی کر دی ہے ان کے بندوں سے، تو اب تو آپ ہی ہیں سارے اس میں کرتا دھرتا، آپ قانون سازی کریں اور ان کو آؤٹ کریں سسٹم سے۔ دیکھیں یہ جو جس کا خواجہ صاحب نے اظہار کیا ہے، یہ ایک حکومت کا، یہ ایک دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے چاہیے، اس کے لیے کیبنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، ایوانوں میں ہمیں اس کو روکنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو جو بات آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے کر رہی ہیں، دیکھیں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی میں، وہ لوگ بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بری ہوئے ہیں ایک کیس میں، زین قریشی بری ہوئے ہیں، فواد چودھری بری ہوئے ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے 9 مئی کا۔ اگر مجھے بتائے یہ برطانیہ میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا ہے، کیا ان کو سزائیں نہیں ہوتی؟ صحیح ہو گیا، شوکت صاحب سے پوچھتی ہوں، یہ آپ تو تھوڑا معاملہ آگے لے جاتے ہیں۔ 2 سال لگ گئے ہیں، دیر آیا درست آیا، میں سمجھتا ہوں۔ ایک بات میں مونا کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ہم ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو قانون جو سزا دیتا ہے 10 سال کا مجرم، جن کو سزا آ گئی ہے، جو نائل ہو گیا ہے، وہ اپنے صوبے میں دندڑاتے بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹاک شو میں حاضری دے رہا ہے، وہ جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، خود اتنے بزدل ہیں، قانون کا احترام کی بات کرتے ہیں، آئین کے احترام کی بات کرتے ہیں، مگر خود جو ہے اس عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں مگر وہ گرفتار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جائیں